الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رسلهم کہا ان سے ان کے رسولوں نے افی اللہ شک کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو فاطر السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو یدعوکم بلاتا ہے تم کو لیغفر لکم تاکہ معاف کر دے تم سے من ذنوبکم تمہارے گناہ ویؤخرکم الی اجل مسمی اور وقت مقررہ تک ایک مہلت تمہیں دے دے قالوا کہنے لگے ان انتم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر ہماری طرح کے مثل تریدون تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ ہم رک جائیں اما ان چیزوں سے کان یعبد آباؤنا جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے فأتونا بسلطان مبین بس تم لے کر آؤ کوئی کھلی نشانی ماقبل سبق میں ہم نے پڑھا انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہر نبی اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا اللہ کی طرف بلاتا رہا ایمان کی طرف بلاتا رہا توحید کی طرف بلاتا رہا اور کل کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا ایمان لے کر آئے رسالت کا اقرار کیا معاد پر ایمان رکھا اکثریت ان میں وہ تھی فقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به جنہوں نے واضح طور پر کہہ دیا انا کفرنا ہم نہیں مانتے بما ارسلتم به جو چیزیں تم لے کر آئے جس توحید کی بات تم کرتے ہو ہم نہیں مانتے جس رسالت کی بات تم کرتے ہو ہم نہیں مانتے جس قیامت کا تذکرہ تم کر کے ہمیں ڈراتے ہو ہم نہیں مانتے وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ہمیں تو تمہاری بات میں جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو بلاتے ہو شک ہے تردد ہے جس اللہ کی طرف تم بلاتے ہو جس اللہ کی بات تم کرتے ہو جس اللہ کی توحید کے گن تم گاتے ہو اس بات پہ ہمیں شک ہے قالت رسلهم انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات رسولوں نے کہا افی اللہ شک اللہ کی ذات کے بارے میں تم شک کرتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں افی اللہ شک کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شبہ ہے وہ اللہ فاطر السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فاطر بدیع السماوات والارض بدیع ہم معنی الفاظ ہیں کہ جس اللہ نے بغیر کسی نمونے کے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا جس اللہ نے بغیر کسی آلے کے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا جس اللہ نے بغیر کسی مادے کے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا کوئی سیمپل نہیں تھا کوئی نمونہ نہیں تھا ہم ایک چھوٹا سا مکان بھی بناتے ہیں تو 10 نمونے دیکھ کر آتے ہیں 10 لوگوں کے مکان دیکھتے ہیں اس نے پیلر کیسے رکھا اس نے دیوار کیسے رکھی اس کے سریے بچھانے کا اسٹائل کس طرح ہے یا فلاں فلاں جو بھی کام ہو فرمایا اس اللہ نے آسمان اور زمین کا کوئی نقشہ اس سے پہلے نہیں تھا بغیر نمونے کے بغیر آلے کے بغیر مادے کے پیدا کیا
اس اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ میں تو اسی اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، انبیاء اسی اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، تمہیں اس کے بارے میں شک ہے؟ اور وہ اللہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ اللہ بھی بلاتا ہے، یدعوکم، تمہیں بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ فرمایا لیغفر لکم من ذنوبکم، لیغفر لکم، تاکہ معاف کر دے، بخش دے تم کو، من ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ وہ جو اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے یا انبیاء تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ سرزد ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، غفلت میں کام کر ڈالے۔ جب اللہ کی طرف، اللہ کے دروازے پر آ گئے، اللہ رب العالمین خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ ایک گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہاں فرمایا نا لیغفر لکم، تاکہ معاف کر دے تمہارے، من ذنوبکم، چند گناہ، کچھ گناہ، سارے نہیں کہا، بعض گناہ۔ اس لیے کہ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد سے جن گناہوں کا تعلق ہے وہ تو جس ذات سے متعلق ہے اسی سے معافی منگوانا پڑے گی، معافی مانگنا پڑے گی، اسی سے معاف کرانا ہوں گے۔ کسی کا حق دبایا ہے تو یا تو اس سے معاف کرائیں یا اس کو اس کا حق لوٹائیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا تو اس کو بھی اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع دیں یا پھر اس سے معافی مانگ کر اپنے اس گناہ کو معاف کرائیں۔ حقوق العباد کا معاملہ، اس میں تو رب العالمین بھی پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی جس بندے کو ستایا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کے مال کو غصب کیا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اس سے جا کر معافی مانگو، وہ معاف کر دے، رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کی ذات سے ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہیں بخش دے۔ اور اللہ کی ذات کی طرف آنے پر مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین نے معافی کے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے جو وضو کر لے، گھر سے مسجد کی طرف چلے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ آدمی توبہ استغفار کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، استغفار کی کثرت رکھ رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آدمی آ کر نماز پڑھ رہا ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے۔ گھر میں وضو کر رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت جو اعضاء وہ دھو رہا ہے، اس اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین وضو کی برکت سے وہ تمام گناہ اس کے صاف کر رہا ہے۔ ہاتھوں سے گناہ ہوئے، ہاتھ دھونے سے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ پاؤں سے جو گناہ ہوئے، پاؤں دھونے سے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ یہ مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس کے اختتام پر بھی آواز لگتی ہے کہ تم سب کے گناہ معاف کر دیے گئے۔
ذکر کی مجلس، قرآن کریم ایک بہترین ذکر ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں مختلف حربوں سے، مختلف طریقوں سے۔ 2 رکعت پڑھ کر انسان اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ میری زندگی گناہ میں گزری، بغاوت میں گزری، میں اب توبہ طائب ہوتا ہوں۔ وہ جیسے ہی نماز پڑھتا ہے، ابھی سلام نہیں پھیرا، دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کئی سارے طریقے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھ دیے، اور اس کی ذات، اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، ہم خود ہی اس رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم خود ہی اس سے دور بھاگ رہے ہیں، کسی کو کیا کہنا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تاکہ مہلت دے تمہیں ایک وقت مقررہ تک۔ جن گناہوں سے تم نے توبہ کر لی، اب توبہ کے بعد آگے کتنی عمر ہے، تو اللہ رب العالمین مہلت دے رہا ہے کہ آگے کی زندگی تمہاری اچھی ہو جائے، ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزار لو، اعمال کے ساتھ وہ زندگی گزار لو۔ سورہ یونس میں ہم نے پیچھے پڑھا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تاکہ تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ اللہ نے ایک موقع دیا تمہیں، تو جب اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے رہا ہے، اور ایک جگہ فرمایا حیاتاً طیبہ، تاکہ تمہاری زندگی کو پاکیزہ اللہ بنا دے، حیات طیبہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ پاکیزہ زندگی کیا؟ ایمان کے ساتھ زندگی گزرے، اعمال کے ساتھ زندگی گزرے، اطاعت کے ساتھ زندگی گزرے۔ اللہ رب العالمین موقع دے رہے ہیں۔ اب ہم اس کے موقع کو گنوا دیں، اور کئی سارے موقع ہمیں اللہ نے دیے، اب بھی دے رہا ہے۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں، اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک سانس ہے تو چانس ہے، سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم چانس ختم۔ کس طرح اموات ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں۔ تو آج موقع ہے ہمارے پاس، جب انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے قوم کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، تو قوم نے 3 شبے ظاہر کیے، 3 شبے، 3 باتیں رکھ دی سامنے۔ پہلی بات، قالو، وہ قوم کہنے لگی، ان انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے مثل آدمی، ہماری طرح کے انسان، ہماری طرح کے بشر۔ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ماہیت انسانیہ میں، حقیقت بشریہ میں تم بالکل ہماری طرح مساوی برابر ہو۔ پھر یہ کیا کہ تم میں سے، جب تم ہماری طرح کے انسان، تو ہم میں سے ایک کو اللہ رسول بنائے اور دوسرے کو اس کی اطاعت کا حکم دے؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایک رسول بن جائے، دوسرا اس کا امتی بن جائے، حالانکہ دونوں عقل میں، حیت میں، شکل و صورت میں برابر ہیں۔ نہ تو تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس فوج ہے، نہ فوج کا جتھا ہے، نہ نوکر چاکر ہیں، نہ باغات ہیں، پھر کیا تمہیں سرخاب کے پر لگ گئے جو تم رسول ہو گئے؟
اور تم اپنی بات رکھتے ہو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا حکم کرتے ہو۔ پہلا شبہ کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہمارے درمیان رہتے ہو، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سوتے جاگتے ہو، آتے جاتے ہو۔ پہلا شبہ۔ دوسرا شبہ، تريدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ ان تصدونا، ہم رک جائیں، اما ان چیزوں سے کان یعبد آباؤنا، جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ جو عبادات ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا ہمارے بڑے کرتے تھے، جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے تھے، تم چاہتے ہو کہ ہم ان سے رک جائیں۔ دوسرا شبہ۔ اور تیسری بات رکھ دی، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تم لے کر آؤ کوئی واضح دلیل، کوئی کھلی دلیل لے کر آؤ، کوئی کھلا معجزہ لے کر آؤ، ایسا معجزہ کہ جس کو دیکھ کر ہم ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، ہم خود بخود ایمان لے آئیں، ایسی بات لے کر آؤ۔ جیسے ایک جگہ فرمایا، کہا کہ یا تو ہمارے سامنے آسمان پر سیڑھی لگاؤ اور چڑھ کر جاؤ اور اوپر سے کتاب لے کر آؤ، یا کوئی فرشتہ آئے اور ہم دیکھیں، یا پھر اللہ رب العالمین خود تم سے کہے اور ہم دیکھیں کہ واقعی تمہیں رسول کہا جا رہا ہے۔ تو ایسی کھلی دلیل لے کر آؤ۔ تین شبوں کا ذکر کیا، اگلی آیات میں ان تین شبوں کا جواب ہے، انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔